ظفر بھائی؟ بہن، پوری دنیا میں ایک سوگ کی فضا ہے، مظلوموں کے حق میں بولنے والا 86 سال کا بزرگ، جس کو بڑے بڑے ممالک آفر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ملک میں آ جاؤ، یہاں کوئی ملک نہیں پہنچ پائے گا، تو اس نے بولا میری عوام کے ساتھ رہوں گا، سب کو میں اپنے گھر میں رہوں گا، میں اپنے دفتر میں رہوں گا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو کسی بھی ملک نے کوئی کمال نہیں کیا، آپ نے کسی پہاڑ کے اوپر جا کے نہیں ڈھونڈا، آپ نے کسی غاروں میں نہیں ڈھونڈا، آبادی کے بیچ میں اپنے دفتر میں موجود شخص 86 ایئر کا بزرگ، اپنی 14 مہینے کی نواسی، بیٹے، بہو، داماد، مطلب شہادت کا، میں پھر وہی بات کروں گا، کچھ لوگوں کا شہادت انتخاب کرتی ہے، کچھ لوگ شہادت کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے۔ تو کس طرح سے انتخاب کیا کہ آج اس خون کی تاثیر ایسی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جو استعمار نے نفرت پھیلائی تھی دنیا میں کہ تو شیعہ، تو بریلوی، تو دیوبندی، تو اہل حدیث، تو فلاں، میں اگر بات کروں احتشام الحق تھانوی صاحب، خطیب پاکستان، فخر دیوبند کے پوتے یہاں بیٹھے ہوئے، بے شک ایسے ہی ہے قبلہ، علامہ قاضی احمد نورانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں طلحہ صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب، یہاں بڑے بڑے نعت خواں حضرات بیٹھے ہیں، اسد ایوب صاحب بیٹھے ہیں، حسان خورشید بیٹھے ہوئے ہیں، سل رضا بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، کس بات پہ ایک ہیں کہ وہ بزرگ کہتا تھا مظلوموں کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرو، کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرو، سب کا احترام کرو، یہ بات کرتا تھا، محبت کا بیان ہے۔ آپ یقین کریں، میں صبح سے ٹی وی دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کا ہر شخص، وزیر داخلہ ہوں، کوئی بھی ہوں، سب لوگ اپنے اپنے غم کا اور اپنی، میں نے ایک چیز دیکھی، طلحہ چاہور صاحب ہیں، میں ان کا فین بھی ہوں اور پاکستان کے ٹاپ اداکاروں میں آتے ہیں۔ کیا بات؟ ایک پوسٹ لگائی انہوں نے، واقعہ ہے پورا، یہ واقعہ ہے، اس پوسٹ کے بعد ایک واقعہ ہے۔ اس پوسٹ میں وہ لکھتے ہیں، جب سے پتہ چلا دل بیٹھ سا گیا، بار بار خود کو دلاسا دیتا تھا کہ یہ جھوٹ ہو، آغا جانم الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ کو شہید لکھتے ہوئے، اللہ، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ کانپ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ پوسٹ میرے سامنے کوئی 20 دفعہ آ گئی، میں نے بھائی کو میسج کیا، آپ اتنے بڑے اداکار، میں مشی خان، اتنی بڑی پاکستان کی ٹاپ اینڈ ٹاپ اداکارہ، صبح سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، بیچاری رو رہی ہیں، گریا کر رہی ہیں، کون سی سیلیبریٹی ایسی نہیں ہے جو، بالکل ہر کوئی پوری دنیا میں، ہر ملک میں الگ الگ طریقے سے لوگ اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو فون کیا، میسج کیا کہ ظفر JDC، ان کا کوئی 3 منٹ بعد مجھے کال آئی، میں نے کہا بھائی ایک میسج میری نظروں کے پاس سے بار بار آپ کا گزر رہا ہے، میں اتنے بڑے آپ اداکار ہیں، یہ آپ تو ایسے لکھ رہے ہیں جو جیسے کوئی بچہ بہت کمزور، یا بہت بچہ جو کسی اپنے باپ سے بچھڑ گیا ہو، یہ الفاظ آپ کے میں نہیں سمجھ پا رہا ہے، کیا ہے یہ؟ آپ نے ان سے پوچھا یہ بات؟ میں نے پوچھا، انہوں نے بولا ظفر بھائی میرا تعلق اہل سنت سے، میں ایک سنی ہوں، اور اس کے بعد جو وہ رونا شروع ہوئے، کس طرح سے رو رہے تھے میں سنبھال نہیں پا رہا تھا فون پہ۔ اللہ، کہہ رہے ہیں ظفر بھائی میرا ان سے روحانی رشتہ تھا، میری صرف ایک آرزو تھی زندگی میں ایک بار ملوں اس بزرگ سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کس طرح ان کو چپ کرایا، دلاسا دیا، میں جانتا ہوں بات اتنی سی ہے، مظلوم، میں سوچتا تھا، میں سنتا تھا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین، ابھی رسول اللہ کے انتقال کو دن ہی کتنے گزرے ہیں، کتنے سال گزرے ہیں، 61 ہجری، اور امام حسین میدان میں کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، سبحان اللہ، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ میں سوچتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اسلام اتنے لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا ہے، اور رسول کا نواسا جس کو رسول اللہ بتا کر گئے ہیں کہ جوانان جنت ہیں، یہ سردار ہیں، بے شک، کیا کیا تعارف کرایا، حسین منی وانا من الحسین، اور میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، صرف 71 لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ٹوٹل آپ کو ملا کے 72۔ آج دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ کس طرح سے ایک 85-86 سال کے بزرگ کو مار کے جشن منایا جا رہا ہے. شرابیں پی رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. بات سمپل سی ہے, ہمیں آپس میں اتفاق کرنا پڑے گا, سب کو جڑنا پڑے گا. ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے پہ لڑ رہے ہیں. دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کی طرف بڑھ چکا, بہت آگے نکل گیا دشمن, بہت آگے نکل چکا ہے. نیتن یاہو سے کسی نے پوچھا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے بولا ایران. بولا کون ہے؟ ایران. تیسری بار پوچھا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون؟ بولا ایران. اچھا تو پھر دوسرا کون ہے؟ بولا پاکستان. اللہ اکبر. آج جو شرارت اسرائیل پاکستان میں کر رہا ہے, جو ہمارے چینلز کو ہیک کر رہا ہے, کبھی جیو, کبھی اے آر وائی, اور اسکرین ہیک کر کے جو فوج کے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہا ہے, میں صرف ایک سمپل سا میسج دوں گا اسرائیل کو اور ان طاقتوں کو کہ تمہاری پہلے ہی موت ہو گئی ہے, سب ایک ساتھ ہو گئے ہیں. خون کی تاثیر ہے, یہ شہید کے خون کی حرارت ہے. بے شک ایسا ہی ہے کہ تم جو یہاں لڑوانا چاہ رہے تھے لوگوں کو, اس بزرگ کے خون کی تاثیر ایسی ہے کہ کیا سنی, کیا شیعہ, کیا ہندو, کیا کرسچن, ایک ہو گئے ہیں. پھر وہی بات ہے, خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. اگر اسرائیل کو ذرا سی بھی خوش فہمی ہے کہ وہ اس پاکستانی قوم کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا, اللہ, تو بہت بڑی خوش فہمی ہے. جنرل عاصم منیر, حافظ قرآن, پاک فوج کا ایک ایک سپاہی, آپ سمجھیے یہ اسرائیل جس کسی اس میں یہ سب حرکتیں کر رہا ہے یا ان کے ہیکرز کر رہے ہیں, ان کو جواب بھی مل رہا ہے, اور وہ جس کسی خوش فہمی میں, ان کی خوش فہمی دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پاک فوج کی ایک للکار, صرف جب سپاہی نعرہ تکبیر لگاتا ہے, آپ دیکھ لیں پریڈ میں اچھوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری کے اوپر جو ماحول ہوتا ہے, دیکھیں جا کے لاہور, اوف, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہمارے نعروں کی مار رہے ہو. آپ لائٹ مت لینا پاک فوج کو, نہ پاکستانی قوم کو. اور اس وقت پورے عالم اسلام سوگ میں ہے. ابھی یہاں سوگ چل رہا ہے کہ ان کے ہیکرز پاکستانی چینلز پہ حملے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف نکل آؤ, ان کے خلاف نکل آؤ. تو آج پوری دنیا تمہیں لعنت دے رہی ہے. تم نے ایک بزرگ کو مارا ہے,